دو باتیں خصوصی طور پہ توجہ طلب ہیں جو آج کے اجتماع کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس طرح یہ طلبہ تیار ہوئے، دینی علوم سے آراستہ تیار ہوئے، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہ انتہائی خسارہ ہے کہ ہمارے بچے تعلیم تو حاصل کر لیں لیکن دین کی تعلیم ان کو پاس بالکل نہ ہو۔ اور یہ تو ہمارے ہاں ایک رٹا ہوا ایک جملہ ہے کہ مدرسوں میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں یہ بات وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مدرسوں میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ اسکول کا نظام باقاعدہ ہمارے مدرسوں میں ہے، کراچی کے اکثر مدرسوں میں میٹرک تک ہے، بعض اداروں میں اے لیول او لیول ہے، نہیں تو 8ویں جماعت تو کمپلسری۔ اور جو درس نظامی ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے وہ صرف دین کی تعلیم اس حوالے سے ہے کہ مسئلے مسائل ہیں، لیکن دین کے دنیا کے جتنے شعبے ہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک جتنے مراحل آتے ہیں، جن میں عبادات ہیں، جن میں معاملات ہیں، جن میں رہنے سہنے کے احکامات ہیں، جن میں آپس کے ساتھ لین دین کرنے کے معاملات ہیں، روپے پیسے کے احکامات ہیں، نکاح شادی بیاہ طلاق کے مسائل ہیں، اخلاق کے مسائل ہیں، سب چیزوں کی ایک جامع تعلیم الحمدللہ ان طلبہ کو دی جاتی ہے جو دنیا اور دین دونوں کے اوپر حاوی ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے۔ اور جب وہ تعلیم حاصل ہوتی ہے تو انسان کی وسعت نظر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کے کتنے احکامات بیان کیے، کن کن مسائل کو ذکر کیا۔ ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے کہ دین نام ہے عبادات کا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، قصہ ختم۔ یاد رکھیے عبادات دین کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، یہ پورا دین یہاں مکمل نہیں ہوتا۔ اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، رہن سہن کے احکامات، انسانوں کے ساتھ معاملات، روپے پیسے کے ساتھ معاملات، یہ سارے احکامات ہمیں یہاں سکھائے جاتے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کرنا، اپنی اولاد کے اندر دین پیدا کرنا، یہ نہایت ضروری ہے، اور اس کی پہلی سیڑھی، پہلا قدم قرآن پاک کی تعلیم۔ جو لوگ اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں سے وابستہ نہیں کرتے، مثال کے طور پہ ساری تعلیم یونیورسٹیوں کالج اسکول کی ہوئی لیکن مدرسوں کی کوئی تعلیم نہیں ہوئی، ایک زندگی کا بہت بڑا خلا ان کے اندر رہتا ہے کہ قرآن کی، اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ دینی تعلیم تو صرف مدرسوں میں رہ گئی، قرآن پاک کی بنیادی تعلیم، اتنی تعلیم کہ نماز ہم صحیح پڑھ سکیں، وہ تک بھی اب آج ہمارے ہاں اسکول کالجوں میں نہیں ہوتی کہ ہمیں قرآن پاک کی 2 آیتیں بھی صحیح پڑھنی آ جائیں کہ ہم کم از کم فرض ادا کر لیں، اس سے بھی محروم ہیں۔ تو اب تو اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان اداروں کے ساتھ وابستہ کریں۔ اور یاد رکھیے، آپ پروپیگنڈے میں مت جائیں، جیسے حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب قدس سرہ فرما رہے تھے کہ دہشت گردی کا الزام لگا، تو دیکھیے یہ تو باطل کا پروپیگنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے۔ باطل تو ہمارے خلاف زمانے نبوت سے، ابو جہل کے قصے آپ نے پڑھے، ابو لہب کے قصے آپ نے پڑھے، کفار کی سازشیں آپ نے پڑھی، کتنے غزوات نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہوئے، بعد میں ہوئے، یہ تو پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے۔ مسلمان کیوں اس کا مجھ سے متاثر ہوتے ہیں؟ مسلمان کیوں اس کے اوپر جاتے ہیں؟ یہ تو باطل ہے، کرتا رہے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، ہمارے مدرسوں پر تو دہشت گردی کا الزام، لیکن دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں جو دنیا میں دہشت گردی کر رہی ہیں، دنیا کے اندر قتل و غارت گری کر رہی ہیں، لاکھوں ملین انسان، ملین سے بھی اوپر انسان انہوں نے قتل کر دیے،
افغانستان میں، عراق میں، کہاں کہاں، بغیر کسی جرم کے، اور وہ اسی طرح مہذب ہے۔ تو یہ تو پروپیگنڈے کا حصہ ہے، یہ تو باطل کا طریقہ ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین کے مراکز کیا ہیں، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ اپنے بچوں کو کیسے وابستہ کرنا ہے، کس طریقے سے ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں دین پیدا ہو، یہ فکر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا، تاکہ کل اور آج آپ دیکھیے، میں آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دین کی تعلیم سے دور ہیں، یا دنیا کے وہ ممالک جو کہ غیر مسلم ممالک ہیں، ان ملکوں میں اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا۔ چونکہ ہمارے ہاں بھی دین کی تعلیم کم ہے، نہیں ہے، تو آج ہمارے ہاں بھی کوئی تصور نہیں تھا ماضی میں کہ ہمارے ہاں اولڈ ہاؤس بنے، کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر چلا جائے، تصور نہیں تھا۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ یہ جنت اور دوزخ دونوں کے دروازے ہیں ماں باپ، ان کی خدمت کرو گے جنت پاؤ گے، ان کی خدمت سے دور ہوگے دوزخ ملے گی۔ یہ تو جو دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، آج کراچی شہر کے اندر بھی اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، بھرے ہوئے اولڈ ہاؤسز۔ آپ جا کر پوچھو ان اولڈ ہاؤسز کے اندر کہ ان کے اندر کن کے بچے ہیں موجود، کن بچوں کے ماں باپ ہیں۔ آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے، وہ افراد نظر آئیں گے جن کے ماں باپ آج اولڈ ہاؤس کے اندر تڑپ رہے ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، جو دین کی تعلیم سے دور ہیں، جن کو تعلیم نہیں ملی۔ ان معاشروں میں، غیر مسلم معاشروں میں بوڑھا ہونا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں اپنے گھر کے ماحول کے اندر دین لے کر آئیں، اور بنیادی چیز ہے اپنے اولادوں کو ابتدا سے مدرسوں کے اندر تعلیم دلوائیں۔ بے شک اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹیوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے، اس کے اندر کوئی خرابی کی بات نہیں۔ دوسری چیز جو میں اس اجتماع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی پیدا فرمائے، ہمارے سب کے اندر، کہ ہمیں کبھی آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنا معاملہ اپنے رب سے پورا صحیح رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرائض لاگو کیے، جو واجبات لاگو کیے، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر بنائیں، جو احکامات اللہ نے ہمارے اوپر لگائے، ہم اپنے احکامات اور اپنے فرائض کو پورا کریں، اس کی فکر پیدا ہوتی ہے ان مدرسوں میں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، دینی اجتماعات میں بیٹھنے سے، درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مجلسوں میں بیٹھنے سے، یہ آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا معاملہ رب سے صحیح ہے کہ جو فرائض میرے رب نے ہمارے اوپر لازم کیے، ہم ان فرائض کو صحیح طریقے سے پورا کریں۔ جو احکامات اللہ نے ہمارے ذمے میں لگائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے میں جو ذمہ داریاں لگائیں، ہم ان معاملات کو صحیح طریقے سے پورا کریں۔ ان میں سے اہم ترین چیز فرمائی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر انسان نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان میں اہم ترین چیز اولاد ہے، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے تم سے ضرور سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں۔ اولاد کو بہت بڑی نعمت ہے انسان کی، کہ کیا تعلیم دلوائی تھی، آپ کے گھر کا ماحول کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ خود آگ سے بچ جاؤ، بچوں کو چھوڑ دیا، نہیں، انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ ان کو تعلیم دو، ان کو اخلاق دو، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دو، احادیث کی تعلیم دو، مسائل کی تعلیم دو۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سے ہوں گے کہ اولاد کو کس حال میں چھوڑ کر آئے۔
آج ہمارے ہاں بیرون ملک جانے کا رواج ہے، ان کو فرستانوں میں ہم لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، بیٹیوں کو بھی بھیجتے ہیں، بیٹوں کو بھی بھیجتے ہیں۔ یہ تو سوال کرتے ہیں ہم لوگ کہ بیٹا کتنی تنخواہ لگی، کتنے پاؤنڈ کماتے ہو، کتنے ڈالر ملتے ہیں، ڈگری مل گئی نہیں مل گئی، تعلیم پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن کس نے ماں باپ نے پوچھا ہوگا اپنے بچوں سے کہ بیٹا نماز بھی پڑھی تھی، بیٹا کسی گناہ کی مجلس میں تو نہیں گئے تھے، تمہارے دوست غلط قسم کے تو نہیں ہے، سر کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے، روک ٹوک والا نہیں ہے، پتہ نہیں کن صحبتوں میں اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو۔ کتنے لوگ سوال کرتے ہو۔ یہ فکر، اپنی آخرت کی فکر، اپنے ان میں اہم ترین چیز اولاد، اپنے اوپر آنے والے فرائض و واجبات، اس کی فکر اہم ترین چیز ہے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، اس لیے بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جامعہ دارالہدیٰ کو یا اللہ اپنے مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یہاں سے جو طلباء نے تعلیم حاصل کی یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کو دین کا خادم بنا، ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین کو پھیلا دیجیے، دین کو عام فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی